السلام علیکم۔ آج کی کہانی ضرورت رشتہ۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ بچپن میں کچھ خاص رنگ و روپ نہ تھا، عام سے نقوش تھے۔ لوگ معمولی صورت کے باعث قابل توجہ نہ جانتے تھے، مگر میں ذہین تھی۔ پڑھنے کے قابل ہوئی تو ابو نے ایک اعلیٰ پائے کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ذہین بچوں کو پڑھنے کا شوق بھی ہو۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں بھی 7ویں سے آگے نہ پڑھ سکی۔ 8ویں میں اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور گھر کا کچن کا کام سنبھال لیا۔ کھانا بنانے کا شوق تھا، نت نئی ڈشیں بنا کر خوش ہوتی تھی۔ جلد ہی امی جان کو احساس ہو گیا کہ لڑکی کے لیے گھر گھر ہستی لازم صحیح، مگر تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے دوبارہ اسکول میں داخل کرایا اور ڈانٹ ڈپٹ کر میٹرک پاس کرا دیا۔ وہ مجھے BA تک پڑھانا چاہتی تھی، مگر میں نے پڑھ کر نہ دیا۔ میں اکلوتی اولاد تھی۔ والد اعلیٰ آفیسر تھے، خوشحالی تھی، جائیداد بھی کافی تھی۔ والدین میرے ناز اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ بلا شبہ میں ان کو بہت پیاری تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب لڑکی کے لگاتار رشتے آنے لگتے ہیں۔ میرے لیے بھی رشتوں کا تانتا بن گیا، کیونکہ والد صاحب کی دولت جائیداد سب میری تھی۔ والدہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے، لیکن والد کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ہر بار کچھ نہ کچھ عیب نکال کر منع کر دیتے۔ خاندان بھر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اختر صاحب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، اکلوتی اولاد کی جدائی سے خائف ہیں۔ وقت دبے قدموں بڑھتا رہا، میری عمر ڈھلنے لگی۔ والد اب بھی یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی کو رشتوں کی کیا کوئی کمی ہے؟ کوئی مناسب لگا تو کر دوں گا۔ کچھ مخلص دوست ابا جان کو سمجھاتے کہ صاحب اب دیر نہ کیجیے، لڑکی پرایا دھن ہوتی ہے، مناسب لڑکا دیکھ کر دختر نیک اختر کے ہاتھ پیلے کر دیں، ایسا نہ ہو بچی بیٹھی رہ جائے۔ لیکن والد صاحب نہیں سنتے تھے، کہتے تھے جلدی میں کیا کسی اٹھائی گیرے یا رات چلتے سے بیاہ دوں۔ کہتے تھے ایسے احمق اور عجیب و غریب لڑکوں کے رشتے آتے ہیں کہ داماد بنانے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ امی سر پکڑ کر رہ جاتی کہ اچھے بھلے لڑکے میں خواہ مخواہ نقص نکال دیتے ہیں۔ اللہ جانے ان کی بیٹی کے لیے کیسا گلفام چاہیے۔ وقت کب کسی کا انتظار کرتا ہے۔ میری جوانی بھی ڈھلنے لگی اور رنگ و روپ کی دمک کم پڑنے لگی اور ابو بھی ریٹائر ہو گئے۔ ان کا حلقہ احباب دور ہوتا گیا اور ہم لوگ شہر کو چھوڑ کر اپنے آبائی قصبے آ گئے۔ والد صاحب یہاں آ کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں الجھ گئے۔ گاؤں میں امی جان بیمار رہنے لگی، ان کو یہاں کی فضا راس نہ آئی۔ ایک دن اچانک صبح دم سانس بند ہو گیا اور آخر ان کو اجل نے آ لیا۔ امی کی وفات سے ابو جان کو سخت دھچکا لگا۔ وہ اب صحیح معنوں میں اکیلے رہ گئے تھے۔ دن رات انہیں میری فکر ستانے لگی۔ اب ہر ایک کو کہتے کہ کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتاؤ، مگر اب مناسب رشتوں کی عمر گزر چکی تھی۔ کوئی رشتہ بتاتا تو وہ رنڈوا یا پھر عمر رسیدہ کا ہوتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ رشتہ طے کرانے والے ادارے سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے توسط سے کوئی اچھا رشتہ مل پائے گا۔ رشتہ داروں اور واقف کاروں کے لڑکے تو شادی شدہ ہو گئے تھے۔ اب ابو کے پاس ان اداروں کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب ایک ایسے ادارے سے رابطہ کیا تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایک قبول صورت، پڑھی لکھی، نیک سیرت اور لاکھوں کی جائیداد کی وارث لڑکی کے لیے تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبرو نوجوان کا رشتہ چاہیے جو گھر داماد بھی بن سکے۔ اشتہار کے شائع ہوتے ہی رشتوں کا تانتا پھر سے بن گیا، مگر تصدیق پر اکثر کے کوائف غلط نکلتے۔ کچھ امیدواروں سے ابا جان نے ملاقات کی تو بے حد مایوسی ہوئی۔ 2 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔
ایک روز والد صاحب شہر میں اپنے دوست کے شو روم پر موجود تھے کہ ان کو ایک نوجوان کا فون آیا اسی رشتے والے اشتہار کے سلسلے میں۔ انہوں نے نوجوان کو شو روم پر ہی بلا لیا۔ وہ نوجوان بیرون ملک سے آیا تھا۔ اس نے والد صاحب کو بتایا کہ اس کے والدین وفات پا چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، کچھ عرصہ غیر ملک میں رہا ہے، جب وہاں جی نہ لگا تو وطن واپس آ گیا، لیکن یہاں بھی دل نہیں لگ رہا کہ کون ہے جس کی خاطر وطن واپس آیا۔ اس کی باتوں سے والد صاحب کافی متاثر ہوئے۔ وہ خوش شکل تھا اور اسے گفتگو کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اسے اپنے ساتھ گاؤں چلنے کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ گاؤں میں آ کر سلیمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ والد کا شاندار محل نما گھر تھا، حد نگاہ پھیلے ہوئے سرسبز کھیت تھے، وسیع رقبہ، غرض ایک بڑے ذمہ دار کے جو ٹھاٹ پاٹ ہوتے ہیں سب موجود تھے۔ سلیمان کو یہ رشتہ پسند آیا۔ اس نے سوچا کہ گھر داماد بننے میں کوئی مذائقہ نہیں، لڑکی تنہا ہے اور اتنی ساری دولت، جائیداد اور بینک بیلنس کی وارث ہے۔ ادھر ابا جان نے بھی سوچا کہ لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، انگریزی بھی فرفر بولتا ہے، بیرون ملک رہ چکا ہے، تمیزدار ہے، ادب و آداب سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اور اس کے پیچھے خاندان کا جنجال بھی نہیں ہے، کم عمر بھی ہے، بھلا ایسا رشتہ پھر کب ملے گا؟ والد نے سلیمان کو اور اس نے ابا جان کو پسند کر لیا۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنی غرض کو اہمیت دی۔ میری بڑی عمر کو دولت کی چادر نے ڈھانپ لیا تھا۔ ابا جان کے 2-4 خیر خواہ تھے، انہوں نے صلاح دی کہ رشتہ تو بہترین ہے مگر لڑکا کوئی کمانے والا نہیں لگتا، اچھی طرح چھان بین کر لو، عمر میں بھی تمہاری صاحبزادی سے کچھ چھوٹا ہی لگتا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ والد صاحب اتنے عرصے سے میرے رشتے کا انتظار کر رہے تھے اور مزید چھان پھٹک کرنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے کہا، بس بھائی مجھے پسند ہے، جو ہے ٹھیک ہے، باقی مشل کی قسمت۔ میری شادی سلیمان سے ہو گئی۔ وہ شروع سے ہی بہت اچھا تھا، اس نے مجھے بہت خوش رکھا۔ والد نے ہم دونوں کا خرچہ اٹھانے کا ذمہ لے لیا تھا۔ سلیمان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ہر وقت مجھ سے محبت جتلاتا اور میرے پیر چومتے نہ تھکتا تھا۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھی کہ دیر آیا درست آیا۔ لیکن سلیمان بہت ہی چالاک نکلا، شروع دن سے ہی ابا جان کو اعتماد میں لے لیا، تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے، سارا خاندان میرے نصیبوں پر رش کرنے لگا۔ جب والد کو اعتبار آ گیا تو انہوں نے اپنی زمینوں کے تمام معاملات اسے سونپ دیے۔ اس نے بھی جی جان سے محنت کی، تمام معاملات خوش اسلوبی سے سنبھالے، والد کو شکایت کا بالکل موقع نہ دیتا۔ ابو جان اس کی اہلیت پر اش اش کر اٹھتے۔ اب والد میرے مستقبل کی طرف سے مطمئن تھے۔ عمر کا تقاضا تھا کہ آرام کریں، کچھ صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے مشورہ کیا کہ جائیداد کے امور اور بینک کے معاملات وغیرہ میں نہیں سنبھال سکتا، تمام اختیارات سلیمان کو سونپنا چاہتا ہوں، میں صرف نگرانی کروں گا۔ ہماری شادی کو 6 برس گزر چکے تھے۔ سلیمان نے شادی کے 6 برس تک ایک ذرہ بھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا، بجز اس کے کہ وہ اپنے دوست احباب سے ملنے کچھ عرصہ بیرون ملک رہ کر آتا تھا۔ اب سلیمان میرے 2 بچوں کا باپ بھی تھا، وہ ایک پیار کرنے والا شوہر تھا، بھلا ان پر کیا شک ہو سکتا تھا؟ جو شخص مجھ سے اور اپنے بچوں سے بے پناہ پیار کرتا تھا اسے کیسے قابل اعتبار نہ جانتی؟ آخرکار وہ میری زندگی کا ساتھی تھا۔ میں نے والد سے کہا، سلیمان بہت اچھے انسان ہیں، وہ آپ کے دونوں نواسوں کے باپ ہیں، ہمارے درمیان ہمارے یہ بچے مضبوط کڑیاں ہیں۔ ابو جان نے بھی سلمان کو کبھی داماد نہیں سمجھا تھا، بیٹا سمجھ کر سب کچھ سلمان کو سونپ دیا اور خود یاد اللہ میں مشغول ہو گئے۔ بینک اکاؤنٹ کا کار مختار بھی سلیمان کو بنا دیا۔ اپنی محدود تعلیم کی بنا پر میں ایسے امور سے ناواقف تھی۔ والد صاحب چند ماہ بعد بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد سلیمان نے کہا کہ
کہ بچوں کی خاطر گاؤں چھوڑ کر اب ہمیں شہر میں سکونت اختیار کرنی چاہیے۔ آخر بچوں کو پڑھانا لکھانا بھی ہے اور اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے۔ وہاں رہائش کے لیے سب سے پہلے اقامت گاہ چاہیے تھی۔ بینک سے کافی رقم نکلوائی کہ شہر میں کوٹھی خریدوں گا، پھر تم کو اور بچوں کو اس میں شفٹ کر دوں گا۔ ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، میں نے چیک پر دستخط کر دیے۔ پھر بعد میں کہا کچھ بزنس بھی شروع کر دیتا ہوں شہر میں نے پھر سے دستخط کر دیے کہ رقم کو اپنی مرضی سے کاروبار میں لگا سکیں۔ وہ کراچی چلے گئے کہ فکر مت کرنا، تمام انتظام رہائش کا بندوبست کر کے لوٹ آؤں گا۔ کئی دن گزر گئے، نہ خود آئے اور نہ ہی فون آیا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گئی تو پریشان رہنے لگی۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے ان پر کیا گزری کہ کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بچے الگ باپ کی جدائی کی وجہ سے اداس تھے۔ اللہ سے بہت دعائیں مانگی تو ایک دن گاؤں کا ڈاکیا آ گیا اور ایک لفافہ دے گیا۔ یہ میرے نام طلاق کی رجسٹری تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ملازمہ نے جا کر ابا جان کے چچا زاد بھائی کو خبر کی۔ وہ آئے اور مجھ کو ہسپتال لے کر گئے۔ چچا احمد بعد میں کراچی گئے۔ جس شو روم پر سلیمان نے گاڑیاں خریدی تھیں وہاں سے اتا پتہ کیا۔ معلوم ہوا کہ ان کا ایک دوست کراچی میں رہتا ہے جس کے یہاں سلیمان بیرون ملک سے آ کر رہتا تھا۔ اس کا فون نمبر شو روم کے مالک نے ہی دیا۔ سلیمان کے دوست رحمت کو فون کیا گیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن ہوئے وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ چیک کیا، معلوم ہوا کہ ساری رقم نکلوا لی گئی ہے۔ لاکر کھولنے کا اختیار بھی اسی کے پاس تھا۔ قیمتی زیورات، کرنسی، غرض جو کچھ بیش قیمت اشیاء لاکر میں تھی وہ سب غائب تھیں۔ رحمت نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیرون ملک بیوی اور بچے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ چچا احمد نے مجھے تسلی دی کہ اب گاؤں میں صبر شکر سے رہو، وہ کم ذات اپنی اوقات دکھا کر چلا گیا ہے۔ تمہارے والد کی زمین کافی ہے جو اب بھی تمہارے نام ہے، شکر کرو کہ کنگال نہیں ہو گئی۔ اس زمین کی پیداوار سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی بخوبی کفالت ہوتی رہے گی۔ میں نے اس زمین کو چچا احمد کے حوالے کیا، وہ دیکھ بھال کرتے اور پیداوار کی آمدنی مجھے دینے لگے۔ یوں میرے بچوں کی کفالت ہوتی رہی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میرے دونوں بچے سمد اور علی جوان ہو گئے۔ میٹرک تک گاؤں میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہ شہر ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں لڑکوں نے نانا کی وراثت سنبھال لی، خود زمینوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، میرے بال اب سفید ہونے لگے تھے۔ سوچتی تھی تنہا زندگی کا بہت لمبا سفر کاٹا ہے۔ شوہر کا ساتھ تو ایک دھوکہ تھا، خدا کرے بیٹوں کا ساتھ نہ چھوٹے۔ میں دعا کرتی تھی کہ مجھے نیک بہوئیں ملیں تاکہ میرے آنگن کی رونق بڑھے اور گھر قائم رہے، کیونکہ میرے دونوں بچے ہی اب میری پوری زندگی تھے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے سمد کی شادی چچا احمد کی نواسی سے کی۔ وہ بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوئی۔ وہ میرا خیال سگی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ جب چھوٹے علی کی باری آئی تو وہ کہنے لگا میں کسی شہری لڑکی سے شادی کروں گا، مجھے سیدھی سادی دیہاتی لڑکیاں احمق لگتی ہیں، ان کو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ میں اس کی شادی اپنی بڑی بہو کی چھوٹی بہن سے کروانا چاہتی تھی، لیکن علی کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ اس نے اپنی پسند سے ایک شہری لڑکی سے شادی کر لی، جس نے آ کر ہماری جنت کو تہس نہس کر دیا اور پرسکون گھر کا سارا نظام تلپٹ کر دیا۔ علی کی بیوی مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ کر سکتی تھی۔ آخر بہت سے لڑائی جھگڑوں کے بعد علی نے اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچ دی اور پیسے لے کر شہر چلا گیا۔ کچھ دن تو اس رقم سے ان کی زندگی چلتی رہی، لیکن جب پیسے ختم ہو گئے تو دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ آخر کار کچھ مہینوں بعد وہ لڑکی میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے اس سے طلاق لے لی۔ علی بہت افسردہ واپس لوٹا۔
لیکن اس کے بھائی سمد نے اس کو سنبھالا دیا اور گلے لگا لیا۔ کچھ عرصہ تو اسی کیفیت میں ڈوبا رہا، لیکن وہ اپنا سبق سیکھ چکا تھا کہ اسے کس قسم کی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اب کس طرح اپنا گھر بسانا ہے۔ میری بڑی بہو میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک نیک اور اچھی لڑکی میں ہو سکتی ہیں۔ اس نے میرے گھر کو اور میرے بیٹی کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ علی نے میرے کہنے پر دوسری شادی بڑی بہو کی چھوٹی بہن سے ہی کی۔ وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح ہی تھی، بہت ہی نیک اور بہت ہی محبت کرنے والی۔ اس نے آتے ہی میرے گھر کی جنت کو 4 چاند لگا دیے۔ اب میں اپنے دونوں بیٹوں اور نیک سیرت بہوؤں کے ساتھ اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ زندگی کے اس سفر نے مجھ پر یہ واضح کیا کہ رشتے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ لوگ دیکھے بھالے ہوں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ انسان اندھے کنویں میں گر جاتا ہے۔ میں اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ خاص طور پر بذریعہ اشتہار ہونے والے رشتے تو کبھی کبھار ہی راس آتے ہیں۔